نبی علیہ السلام کے صحابہ کی کریں. فرمایا 5 وجہ ہیں کیوں ان کی پیروی اختیار کرنی ہے. کانوا ہم خیر هذه الامہ، اس امت کے بہترین لوگ تھے، ان سے زیادہ بہتر کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا روئے زمین پر بسنے والوں میں سے اگر سب سے زیادہ کوئی افضل ہے تو وہ میرے صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد پھر تابعین ہیں، اور آپ نے فرمایا ان کے بعد پھر تبع تابعین. تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ بھی روئے زمین پر سب سے افضل. تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا، وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، کہا روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل یہ بھی ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے ان کی کرے. کانوا ہم خیر هذه الامہ، اس امت کے بہترین لوگ تھے. اور دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا ان کی دوسری خوبی کیا ہے. اعمقها علما ابرها قلوبا، کہا سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے لوگ اس کائنات کے اندر تھے تو وہ صحابہ ہی تھے. ابرها قلوبا، ان سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں تھا. اعمقها علما، علم کے اوپر جتنی گرفت ان کی تھی، جتنا مضبوط علم ان کا تھا، جتنی علم کی گہرائی ان کے پاس تھی، کہا کسی اور کے پاس نہیں. اقلها تقلفا، سب سے زیادہ بچنے والے تھے تکلف سے. احسنهم حالا، سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے والے صحابہ کرام، سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے والے، سب سے زیادہ تکلف سے بچنے والے، علم کی گہرائی رکھنے والے، پاکیزہ دل رکھنے والے، امت کے بہترین لوگ. پھر آخر میں کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اور آخر میں کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، یہ وہ لوگ تھے سچے دلوں والے، علم حاصل کرنے والے، علم میں پختگی والے، تکلفات سے بچنے والے، خوبصورت زندگی گزارنے والے. قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا. صرف اس کے لیے نہیں کہا وَنَقْلِ دِينِهِ، یہ جو دین آج آپ تک اور ہمارے تک منتقل ہے یہ ان کی برکات ہے، یہ ان کے ثمرات کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا پیغام تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی، اے رسول علیہ السلام، جو آپ کی طرف رب نے نازل کیا ہے آپ اسے آگے پہنچا دیجئے. آپ نے صحابہ کرام کی گواہی پوچھا کہ میرے صحابہ کیا میں نے اس چیز کو آگے پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی قد بلغت وادیت، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے حق ہی ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ کی گواہی کو شامل حال کیا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا. پھر اللہ نے اس گواہی کا جواب دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یہ دین مکمل ہو چکا ہے، آج کے دن یہ دین مکمل ہو چکا ہے. رب نے گواہی کا جواب دے دیا. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر ہے اور جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جو یہاں پر ہے جو موجود نہیں ہے، یہ پیغام اس تک پہنچا دے، یہ دین اس تک پہنچا دے. سوچیں تو صحیح، یہ اسلام کی ذمہ داری ہمیں بھی ملی ہے، ہم نے آگے کتنا پہنچایا؟ ہم تو سیکھ نہیں سکے، ہم نے پہنچانا کیا ہے؟ ہم سیکھ نہیں سکے. حدیث کے اندر آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ جو موجود ہیں یہ اسلام کی دعوت کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچائیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ پھر گھروں کو نہیں لوٹے. صحابہ کرام وہیں سے کوئی یمن کی طرف جا رہا ہے، کوئی شام کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ یہ اسلام کا پیغام سیکھا ہوا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو آگے پہنچانا. انہوں نے کوششیں کی، ہمتیں کی، قربانیاں پیش کی، سفر کیے. وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ الشہر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کیا. اس کو لینے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے. یہ دین انہوں نے من وعن ہمارے تک جو نقل کیا ہے یہ ایسے ہی نقل نہیں ہو گیا. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا ایک گھڑی نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہونا، ٹھہرنا، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، آپ سارے لوگ مل جائیں دنیا کے اندر، ساری کی ساری دنیا کو، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا مال و زر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، آپ ساری دنیا کو صدقہ خیرات کر دیں، ساری دنیا اللہ کے راستے میں وقف کر دیں، کسی صحابی کا ایک پل، ایک لمحہ، ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہونا، یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اجر کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، جاننا ہی نہیں ہے، وہ کون تھے، ان کے کردار کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کی قربانیاں کیا تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أُمِّرَ أَحَدُكُمْ أُمُرَ نُوحٍ، اگر تم میں سے کسی شخص کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دی جائے، 950 سال اسے عمر دی جائے، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، فرمایا اگر کسی کو 950 سال عمر دی جائے اور وہ سجدے کے اندر گزار دے، اللہ کی عبادت کے اندر گزار دے، جو ایک گھڑی صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس ٹھہرے تھے، یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ 950 سال شخص عبادت کرتا رہے اور کسی صحابی کا نبی علیہ السلام کے پاس چند دیر کے لیے، تھوڑے سے منٹ کے لیے ٹھہر جانا، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا آیت الایمان، کہ پہلا حق جو صحابہ کا ہے کہ ان کی عظمت کو پہچانا جائے، جانا جائے وہ تھے کون، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ سچی محبت کی جائے، سچی محبت کی جائے، اور جو سچی محبت ہوتی ہے وہ صرف قول سے نہیں ہوتی، اقرار سے نہیں ہوتی، وہ عمل سے ہوتی ہے۔ فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ صحابہ سے محبت رکھتا ہوگا، اور بندے کے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہوگا۔ آج دیکھ لیں کتنے، اللہ معاف کرے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کلمہ کسی کام کا نہیں ہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے، اور نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو میرے صحابہ کے رستے کو چھوڑے گا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا۔ آج چند لوگ اٹھتے ہیں نعوذ باللہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی بدولت آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی بدولت آج ہم اسلام قبول کیے ہوئے، ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تانا زنی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، کہا کہ آیت النفاق بغض الانصار، منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ حسد بغض رکھا جائے، کوڑ رکھا جائے، ان کے بارے میں بدگمانی لوگوں کے اندر پھیلائی جائے، انسان کے منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے کہا وہ بندہ منافق ہے، اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ من احبهم احبه اللہ، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھے گا وہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے نا وہ مغضوب ہے، مبغوض ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک الکفر، جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں، یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں کہا کرتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی گویا اس نے دین کو قائم کر دیا، اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، کہا جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی فقد اوضح السبیل، وہ واضح روشن رستے کے اوپر چل پڑے۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ،
اور جس نے عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے محبت کی ہے فقد استنار بنور اللہ، اللہ کی روشنیوں کا اس نے استقبال کر لیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے نے اللہ کی روشنیوں کا استقبال کر لیا ہے۔ ومن احب علی رضی اللہ عنہ، کہا جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو، وہ جو اسلام کا کڑا ہے، جو اسلام کی زنجیر ہے، اس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، تھام لیا، نہیں چھوٹ سکتی اس سے۔ ومن قال الحسنى فی اصحاب رسول اللہ بری من النفاق، اور کہا جو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں اچھی بات کہتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، ان کی محاسن بیان کرتا ہے، فرمایا بری من النفاق، اللہ اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیں گے، کھینچ دیں گے، نفاق نہیں رہے گا۔ صحابہ اکرام کی محبت جس دل میں آ جائے گی، کہا بری من النفاق، اللہ نفاق سے بری کر دیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دوسرا حق ہے، پہلا کہ ان کی عظمت کو پہچانا تو جائے، سمجھا تو جائے، کون تھے وہ لوگ، کیا شان تھی ان کی، پھر ان کے ساتھ سچی محبت کی جائے، سچی محبت کی جائے، جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے اس طرح کیا جائے۔ اور تیسری جو بات ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آتا ہے، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا نام آئے گا تو اللہ جل شانہ کہنا چاہیے، یا اللہ جل قدرتہ کہنا چاہیے، یا اللہ ذو الجلال والاکرام کہنا چاہیے، یا اللہ تبارک و تعالی کہنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کی صفات کو اللہ کے نام کے ساتھ متصل کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آئے گا تو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہن کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب کسی نیک صالح انسان کا تذکرہ آئے جو دنیا سے چلا گیا ہے تو رحمہ اللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی نیک شخص زندہ ہے تو اس کا تذکرہ آئے تو حفظہ اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وفقہ اللہ، اللہ انہیں اور توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام کا نام آئے تو ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ وہ ہستیاں تھیں جن سے اللہ راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک حق یہ بھی ہے جو آج ہم سے ختم ہو چکا ہے، جو آج ہمارے اندر پایا نہیں جاتا، جس کا کثرت کے ساتھ فقدان پایا جاتا ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ صحابہ ذکر محاسن، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کے ساتھ رحمہم اللہ، میں نے ان کے ساتھ 10 لاکھ احادیث کا مذاکرہ کیا ہے، ایک دوسرے کو 10 لاکھ احادیث سنائی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ، کہ سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو جیسے وہ تشہد کے اندر التحیات سکھلایا کرتے تھے، ایسے صحابہ کرام کی اچھائیاں سکھلایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی زندگیاں سنایا کرتے تھے اپنے بچوں کو۔ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ، بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون ہے، علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کون ہے، طلحہ، سعد، سعید، عبیدہ، بلال رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اپنے بچوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ کہا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے اعمال کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے۔ اور آخر میں فرمایا جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے یا نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ رافضی ہے، یہ بندہ خارجی ہے، یہ بندہ زندیق ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، کذاب ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو، جس نے کسی صحابی کو برا بھلا کہا ہے، صحابی کو گالی دی ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اس پر اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا۔
فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی پھیلاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عظمت کو چھپاتا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگیاں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اس کے بارے میں درس دینا چاہیے، سبق دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔